السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں دوستو؟ آج میں آپ کو اس عاشق رسول کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو دیکھ کر کہا، تجھ و میرے جیسے سید بھی قربان۔ دوستو، آپ جانتے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب کون تھے؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب کا قیام پاکستان کے لیے بہت اہم کردار رہا۔ وہ اپنے وقت کے بہترین ولی اللہ تھے۔ اس وقت ان کے 10 لاکھ سے زائد مریدین تھے۔ غازی الدین شہید کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ دوستو، میں ہوں محمد خرم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل خرم ٹیسٹ اینڈ ٹریول۔ دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پہلے آپ سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا، ہو سکے تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا۔ غازی الدین شہید 3 دسمبر 1908 کو لاہور کے ایک علاقے کوچہ چابک سوارا موجودہ نام محلہ سرفروشہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طلعہ من تھا جو مغل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ترکھان تھے۔ غازی الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے محلے اندرون اکبری گیٹ بابا کالو کے مدرسے میں حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے آبائی پیشے کو اختیار کیا اور اس میں اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی میاں محمد امین کی شاگردی اختیار کی۔ 1918 کو آپ کوہاٹ منتقل ہو گئے اور بنو بازار میں اپنے فرنیچر سازی کا کام شروع کیا۔ لاہور کے ایک ناشر راجپال نے بدنام زمانہ کتاب شائع کی جس سے مسلمانوں میں سخت غصہ پیدا ہو گیا۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل آزار کتاب کو ضبط کرنے کا اور ناشر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ مجسٹریٹ نے ناشر کو صرف 6 ماہ کی قید سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی۔ جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہ پر مایوس ہو کر مسلمانوں نے کئی جلسے جلوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلم رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ احساس اجاگر ہونے لگا کہ حکومت وقت مالون ناشر کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور یہ کہ اس گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کو ہی کچھ کرنا ہوگا۔ لاہور کے غازی خدا بخش گجر نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم یہ گستاخ بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ غازی خدا بخش کو گرفتاری کے بعد 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد افغانستان کے غازی عبدالعزیز خان نے لاہور آ کر گستاخ رسول کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود نہیں تھا، اس کی جگہ اس کا دوست سوامی موجود تھا۔ غازی عبدالعزیز نے غلط فہمی میں اس کو راجپال سمجھ کر اس پر حملہ کر کے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ غازی عبدالعزیز کو حکومت وقت نے 14 سال کی سزا سنائی۔ راجپال ان حملوں کے بعد نہایت خوف زدہ رہنے لگا۔ حکومت نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے 2 ہندو سپاہیوں اور ایک سکھ حوالدار کو اس کی حفاظت پر متعین کر دیا۔ راجپال کچھ عرصے کے لیے لاہور چھوڑ کر ہردوار اور متھرا چلا گیا، مگر چند ماہ بعد پھر واپس آ گیا اور دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا۔ غازی علم دین شہید کی
غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ گستاخ اتنی آسانی سے بچ نکلے۔ آپ نے اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے 29 اپریل 1929 کو راجپال کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت یہ گستاخ اپنی دکان پر ہی موجود تھا۔ آپ نے اس سے للکارا اور للکارتے ہوئے کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس دل آزار کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ کے لیے ان حرکات سے باز رہو۔ راجپال نے اس بات کو گدڑ بھپکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس پر آپ نے ایک ہی وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے کے بعد نہ صرف مکمل پرسکون رہے بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوشش نہیں کی۔ مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لوئس کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے ملزم پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں داخل کر دیا۔ آپ کی جانب سے وکیل سلیم بار ایٹلا پیش ہوئے، جنہوں نے آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر نیپ نامی انگریز جج نے آپ کو 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ مسلمانان لاہور نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے اور اس مقدمے میں غازی کی وکالت کے لیے شہر آفاق وکیل محمد علی جناح کو نامزد کیا جائے، اور پھر محمد علی جناح بمبئی سے لاہور تشریف لائے۔ ان کی معاونت جناب فروخ حسین بیرسٹر نے کی۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب جیل میں غازی کو ملی، آپ نے مسکرا کر فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا ہزار ابدی سکون اور راحت ہے۔ مسلمان عمائدین نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف لندن کی پریوی کونسل میں درخواست دائر کی۔ اس اپیل کا مسودہ محمد علی جناح، جو بعد میں قائد اعظم کہلائے، کی زیر نگرانی تیار کیا گیا، مگر انگریز حکومت جو ایڈیشنل سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ تک مسلم دشمنی کا مسلسل مظاہرہ کر رہی تھی، اس نے اس اپیل کو بھی رد کر دیا۔ غازی نے اپنے رشتہ داروں کو جو وصیت فرمائی، میرے تختہ دار پر چڑھ جانے سے تم بخشے نہیں جاؤ گے، بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا حقدار ہوگا، اور انہیں تاکید کی کہ وہ نماز نہ چھوڑیں اور زکوٰۃ ادا کریں، شرع محمدیہ پر قائم رہیں۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد انگریز حکومت نے آپ کے جسد خاکی کو قبضے میں رکھا اور کسی نامعلوم مقام پر سپرد خاک کر دیا، جس پر شدید احتجاج کیا گیا۔ 4 نومبر 1929 کو مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد، جن میں علامہ اقبال، سر محمد شفیع، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خاں، سر فضل حسین، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، مولانا غلام محی الدین قصوری شامل تھے، نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ گورنر نے شرط عائد کی کہ اگر رہنما پرامن تدفین کی ذمہ داری اور
کسی قسم کی گڑبڑ کے نہ ہونے کی یقین دہانی کرائیں تو جستے خاکی مسلمانوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ وفد نے یہ شرط منظور کر لی۔ 13 نومبر 1929 کو مسلمانوں کا ایک وفد سید مراتب علی شاہ اور مجسٹریٹ مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی روانہ ہوا اور دوسرے روز جستے خاکی وصول پایا۔ موقع پر موجود لوگوں کا بیان ہے کہ 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود جستے خاکی میں ذرہ برابر بھی تعفن نہیں تھا اور جستے خاکی بالکل صحیح و سالم تھا۔ چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے غازی نے ابھی وضو کیا ہو، اور چہرے پر جلال و جمال کا حسین امتزاج تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ علم الدین کے والد نے علامہ اقبال کو کہا کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ علامہ اقبال کے انکار پر دیدار علی شاہ صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا اور آپ کو لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں دفن کیا گیا۔ علم الدین کا جنازہ لاہور کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، یہ میری کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، بس میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔